اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ولاگ میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں اپنے کام کر رہی ہوں، تو آج کا ولاگ میں نے شروع کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن خوانی کیوں ہو رہی ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا، سپورٹ کرنا، کیونکہ چینل آگے تب ہی جاتا ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ جو بھی میری ویڈیو کو فل واچ کرتا ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا کہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف غم، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خوشی کس بات کی تھی اور غم کس بات کا تھا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بعض دفعہ وہ چیز ہو جاتی ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی۔ تو چلیں، جس میں میرے رب کی رضا، اس میں ہم بھی راضی۔ انسان تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو ہونا ہوتا ہے وہ میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے، تو بس ہو جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ خوشی یہ تھی میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہر بات ہم شیئر کرتے ہیں۔ ولاگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی ہر چیز بندہ شیئر کرتا ہے، باتیں، غمی، خوشی، ہر چیز شیئر کرتا ہے اپنی آڈینس کے ساتھ۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر کا دن ہے۔ یہ 7 ستمبر کا دن میرے لیے بہت بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گی۔ 7 ستمبر والے دن میرا چھوٹا بیٹا جو احسن ہے، یہ 1 سال کا ہوا تھا۔ تو ہم اپنی خوشی میں لگے ہوئے تھے، برتھڈے منا رہے تھے، ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا سے کیا ہونے والا ہے یا ہو جائے گا۔ تو اس کے چاچو وغیرہ بھی تیاری کر رہے تھے، شام کو اس کی برتھ ڈے، اس کے بابا نے بھی کہا چلے میں واپسی میں کیک لے کے آؤں گا، تو ہم کاٹیں گے، خوشی منائیں گے۔ تو آج ماشاءاللہ میرا بیٹا احسن جو ہے نا 5 سال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سن 2019 کی پیدائش ہے یہ، اور 7 ستمبر کو آج 5 سال کا ہو گیا ہے۔ تو بڑے بچے بھی اس خوشی میں لگے ہوئے تھے، ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بس اتنی دیر میں سے کال آئی کہ میرے نا بابا جان کی، ابو جان کی میرے ڈیتھ ہو گئی۔ تو یقین مانے بہت تکلیف دہ تھا میرے لیے وہ، اس لیے خوشی کا دن یہ ہوتا ہے کہ چلو میرے بیٹے کی اللہ پاک صحت دے، لمبی زندگی کرے، اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور دکھ میرے لیے یہ سب سے بڑا دکھ ہے کہ اسی دن میرے ابو فوت ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹا دکھ نہیں ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے ابو جان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کا وہ جان اچھا کرے۔ ہاں، یہ 1 سال کا ہوا تھا اور اس دن ابو فوت ہوئے تھے۔ تو آج ابو کی ہے برسی، 4 سال ہو گئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم، لیکن بھولتا تو کوئی نہیں اپنے ماں باپ کو۔ آج بھی مجھے اتنے یاد آئے ہیں، اتنی میں روئی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، جن کے ہیں تو ان کو قدر نہیں ہے، قدر نہیں کرتے، اور جن کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، قدر پھر آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ کاش زندہ ہوتے، ہم نے یہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا۔ لیکن یہ کاش شاش سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا پھر۔ جو اپنے آنکھوں کے سامنے جیتے جی جس کی جو قدر کر لی نا، تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک میرے ابو جان کو جنت نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، مغفرت فرمائے ان کی، اور اللہ پاک ہمیں صبر دے، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور بیٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کا دن یقین مانے میرے پیارے بہن بھائیوں بہت ہی برا گزرا ہے، پریشانی کا گزرا ہے، روتے ہوئے گزرا ہے۔ بچے بھی پریشان تھے کہ ماما رو رہی ہیں، اور خوشی اور غم بہن بھائی ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے۔ اور اس دن پہ میں اپنے بیٹے کی برتھ ڈے نہیں مناتی بالکل بھی، بس ابو جان کے پسند کا کھانا بنا لیتی ہوں جو ان کو پسند ہوتا تھا، اور 7 بچوں کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں، اور ہم بس صرف دعا کر لیتے ہیں، بس ابو جان کی مغفرت کی اور اپنے بیٹے کی میں زندگی کی صحت کی۔ اور دل نہیں چاہتا کہ میں کیک کاٹوں، فرسٹ برتھ ڈے تھی اس کا، اسی دن ابو فوت ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو میری جگہ اگر کوئی اور بھی ایسی بیٹی ہوتی نا، تو اس کا دل بھی نہ چاہتا شاید۔
تو اس لیے میں اپنے بیٹے کی برتھ ڈے نہیں کرتی، تو میں نے کہا یہ غم بھی اور خوشی بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لوں آج۔ تو یہ میری امی جان کا گھر ہے جہاں پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، سب نے مل کے دعا کی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی ضرور دعا کرنی ہے۔ بس بعض دفعہ وہ چیز ہو جاتی ہے میرے بہن بھائی کی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں کہ ہم کس خوشی میں لگے ہوئے تھے اور کیا غم ملا کہ جو زندگی بھر ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس غم کو۔ تو بس انسان سوچ بھی نہیں سکتا، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جانا ہم نے بھی ہے ایک نہ ایک دن، اسی راستے پہ جانا ہے، لیکن اپنا کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا، جو اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا، وہ ہر غمی خوشی میں بندے کو یاد آتا ہے، تکلیف میں۔ تو بھول تو بندہ کبھی بھی نہیں سکتا، کیونکہ باپ تو چیز ہی ایسی ہوتی ہے، باپ، ماں، بہن، بھائی، یہ چیزیں، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بندہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی۔ اور سب سے یہی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کیا کریں، ان سے دعا لیا کریں، ان کی قدر کیا کریں۔ جب نہیں نہ ہوتے تو پھر انسان کو سوچ آتی ہے، قدر آتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ وہ ساتھ نہیں ہوتے، کسی بھی موقع پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اور وہ ہر موقع پہ بار بار یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ پلیز میری ویڈیو آخر تک دیکھنا، لائک کرنا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا۔ جس کے بھی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو بھی میرا پیارا بہن بھائی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کے والد کی مغفرت فرمائے، اس دنیا سے جو بھی گیا ہے، جس کے بھی بہن بھائی ماں باپ جو بھی ہے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور سب کی وہ جان بہت اچھے کرے اور سب کو صبر دے، سکون دے، کیونکہ یہ صبر جو ہے نا، یہ آ تو جاتا ہے انسان کو، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے۔ جب بھی کوئی غمی خوشی ہوتی ہے نا، تو انسان کی آنکھوں سے آنسو خود ہی نکل آتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اور جس کے زندہ ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ ان کی خیال رکھیں، اگر وہ بزرگ ہیں، جو بھی ہے، ان کی خواہشات کا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب بندہ کہتے ہیں نا بزرگ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ جب نہیں نہ ہوتے تو پھر انسان کو بہت قدر آتی ہے، لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ساتھ میں اپنے کام کر رہی تھی تو ویڈیو میں نے بنا لی تھی، میں نے کہا چلیں بعد میں وائس لگا دوں گی، کیونکہ کام تو کسی کے جانے کے ساتھ نہ کام رکتے ہیں، نہ کھانا پینا رکتا ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چلتا ہے، انسان سب کچھ کرتا ہے۔ پیار دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، رشتہ دار مطلب سب ہوتے ہیں، بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ دو، لیکن باپ کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو پیار دیتا ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتا، نہ وہ چاچو سے مل سکتا ہے، نہ کسی سے۔ بھائی کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، بھائی کو رشتہ الگ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا ایسا رشتہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مختلف سی، اللہ میاں نے بہت ہی خوبصورت سا رشتہ بنایا ہوا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہوئی تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، بیل آئکن کا بٹن ضرور دبانا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آگے ایک خوبصورت سی نعت ہے آپ کے لیے۔